ترانہ ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے کرم سے اپنے پاک اور طیب گھر میں آج کی اس بابرکت رات میں، جس رات کو لوگ نا شور شرابہ مستی میں گزار دیتے ہیں، یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے۔ اس رات جس طرح شب قدر میں، لیلۃ القدر میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اسی طرح اس رات میں جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ اتنی برکتوں والی رات ہے۔ عیدوں کی جو رات ہے نا، چاہے وہ رمضان والی عید ہو یا یہ بقر عید والی قربانی والی عید ہو، اس کی دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں وہ شب قدر جیسی راتیں ہیں۔ اگر ہم آج جتنی مستی آج کی رات کرتے ہیں، فلمیں بھی آج کی رات دیکھنی ہوتی ہیں ساری، بازاروں میں بھی آج ہی جانا ہوتا ہے سارا، مگر اللہ کریم کی ذات آج کی رات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتی ہے۔ تو ہم آپ خوش نصیب ہیں، یقین جانیں۔ کوئی کدھر پھر رہا ہے، کوئی کدھر پھر رہا ہے، آپ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حافظ سکندر یہ دیوانہ آدمی ہے، ماشاءاللہ عاشق آدمی ہے۔ کل اس نے مجھے فون کیا کہ سائیں کل ہم رات پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ آؤ۔ میں نے کہا رکھو، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اللہ نے بنایا اسی لیے، ہمارے کو بنایا ہی اسی لیے ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی رات میں حافظ سکندر نے پروگرام رکھا اور آپ ماشاءاللہ اپنی تیاریوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے آئے ہیں۔ اللہ کی سب کی ہماری قبر کی آسانیاں فرمائے، قبر کی تنگی سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ جمعہ شریف کی رات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر خاص طور پہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کا درود پڑھنا اس کے لیے نور ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ درود قبر میں، اندھیرے کی رات ہے، اندھیرے کی جگہ قبر ہے، مگر یہ درود اس کے لیے نور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہیں، اندھیرا ہو جائے ڈر لگتا ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی آ جائے گا لائٹ لے کر، تھوڑی دیر میں لائٹ آ جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر قبر میں تو کوئی لائٹ بھی نہیں ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا بابا باپ ڈالو کو 5000 دیکھ بابا تار ہکڑی ہوتے بھی ہڑی چھڑ جا، ہکڑو کنڈو ہوتے بھی، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو قبر کے اندر اگر نور چاہیے، اللہ کے رسول پر درود پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، انشاءاللہ وہاں اجالا ہی اجالا ہوگا، وہاں پر اجالا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، اندھیرے سارے ختم ہو جائیں گے اور نور آگے ہوگا، بندہ پیچھے چلے گا، ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ مل کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا
دنیا میں 4 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. نمبر 1 اپنی جان. اپنی جان سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے. اللہ نہ کرے آپ جائیں تو آپ کو بولتے آگے بم پڑا ہوا ہے اور بم کے آگے 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے. اٹھائیں گے اس لاکھ روپے کو؟ اٹھائیں گے؟ کیوں؟ جان پیاری ہے نا. لاکھ پھر بندہ ہوگا تو لاکھ کیا کروڑ آ جائیں گے, اور جان نہیں ہوگی تو کروڑ کیا کرے گا. تو بندے کو سب سے پہلے جان سے بڑا پیار ہوتا ہے. آپ ادھر دیکھیں, لائٹ آنے جانے کی چلتی رہے گی. شکر کریں آج عید کی وجہ سے کچھ انہوں نے بھی رحم کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کل بھی کرے, پرسوں بھی کر دے, 3 دن عید کے, ورنہ ادھر رحم نہیں ہے. تو 4 چیزوں سے بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے. نمبر 1 جان, اپنی جان. نمبر 2 اپنی اولاد. اپنی ماں یا باپ کے سامنے بچہ کالے رنگ کا بھی کیوں نہ ہو, پیر ہو یا نہ ہو, مگر ایک تندرست بچے کے سامنے جتنی محبت اپنے اس کالے بچے سے ہوگی اتنی گورے بچے سے نہیں ہوگی. تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے بھی بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اور نمبر 3 مال. جان بھی ہو, اولاد بھی ہو, مال بھی ہو, تو پیار ہوتا ہے نا بندے کو مال سے بھی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور نمبر 4 وطن. اپنا علاقہ, اپنا ملک, اپنا شہر, جہاں پیدا ہوا بڑا ہوا, اس وطن سے, اس جگہ سے بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے. صحیح بات ہے نا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ اللہ کریم نے ان 4 چیزوں کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. ان 4 کا امتحان اللہ نے جان کا بھی لیا, اولاد کا بھی لیا, مال کا بھی لیا, اور وطن کا بھی لیا. اب وطن کا اگر ذکر کروں گا تو وقت بہت لگے گا. موقع کی مناسبت سے جو اولاد اور مال اور اپنی جان, اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سے انشاءاللہ 10 بجے سلام کریں گے. صحیح ہے نا؟ 10 بجے آپ کو پہلے بتا دوں نا, آپ بھی تیار ہو جائیں. یہ آپ سمجھے عید کی رات مولوی صاحب چھوڑے گئے, صبح عید کی نماز بھی پڑھانی ہے, عید کی نماز بھی پڑھانی ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جنگل کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہاں پر؟ جنگل کے اندر. اللہ, اور ساتھ ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں. کیا چرا رہے ہیں؟ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرنے لگے, یا اللہ اگر اجازت ہو تو ہم ابراہیم کا امتحان لے لیں. اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ لے لو. ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انسانی صورت میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب تھوڑا دور ہو کر کہنے لگا اللہ. کیا کہنے لگا؟ اللہ. زور سے تھوڑا اللہ کا نام. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یار میرے سوا بھی کوئی رب کا نام لینے والا ادھر ہے. دور ایک بندہ نظر آیا. ابراہیم علیہ السلام قریب گئے, کہنے لگے اس جنگل کے اندر میرے یار کا نام تو نے لیا؟ میرے رب کا نام تو نے لیا؟ فرشتہ انسانی صورت میں کہنے لگا ہاں میں نے لیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جتنی محبت سے پہلے لیا اتنی محبت سے ایک مرتبہ پھر لے. محبوب ہم نے بھی محبوب بنائے ہوتے ہیں نا دنیا میں, بڑے بڑے بنائے ہوتے ہیں نا, کوئی موبائل کا, کوئی فیس بک کا, کوئی ایزی لوڈ کا بنائے ہوتے ہیں نا آج کل کے چھوٹے نوجوانوں نے. 50 کا لوڈ کرا تیرا محبوب میں, اب کیوں موبائل لے کر دے, یاری پکی ہے نا. اور کسی کی کوئی لیلا مجنو جیسی بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے, ان کی سچی محبت تھی. تو محبوب کا اگر نام لیا جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام لے, رب کا نام لے. فرشتہ کہنے لگا نہیں لوں گا. نہیں لیتا, کہتا لے, کہتا نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیوں نہیں لیتا؟ کہتا لوں گا تو کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ جو میری بکریوں کا ریوڑ ہے نا, ایک مرتبہ نام لے آدھا ریوڑ تیرا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, کپڑے خرید لیتے, موبائل خرید لیتے, گھر کا سارا کام کر لیتے ہیں, پھر کہتے وہ قربانی وہ کر ہی نہیں سکتے, غریب ہو گئی. موبائل 30,000 والا اور بکرا 15,000 والا بھی نہیں لے سکتا. سارے عید کی تیاریاں ہو گئی اور جب قربانی کھایا او ہو مہنگائی بڑی ہو گئی. 30,000 کا موبائل لیتے وقت یاد نہیں آیا تھا؟ 30,000 کا موبائل لیتے وقت مہنگائی نظر نہیں آئی؟ جہاں 4 جوڑے کپڑے کے سلائے وہاں 1 سلائے, اس وقت مہنگائی نظر نہیں آئی؟ اور قربانی کا بکرا خریدتے وقت ساری مہنگائی نظر آ گئی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آدھا ریوڑ لے لے, میرے محبوب کا نام لے. فرشتہ کہنے لگا صحیح ہے. فرشتے نے بآواز بلند کہا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام سنا, نام سننے کی دیر تھی, اسی مستی کے اندر گم ہوئے. جب کافی دیر کے بعد اس مستی سے باہر آئے, آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر لے. ایک مرتبہ. فرشتہ کہتا اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا پہلے آدھا دیا تھا, آدھا پھر لے لی. آدھا ریوڑ پھر لے لینا. فرشتے نے پھر بآواز بلند محبت سے کہا اللہ. ابراہیم علیہ السلام پھر اسی کیفیت میں, محبوب کا نام سننے کے بعد کیفیت تبدیل ہو گئی. اللہ جب اس کیفیت سے پھر باہر آئے نا, پھر فرمانے لگے بھائی ایک مرتبہ پھر لے. فرشتہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ اب تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہاں اس وقت بینک تو ہوتے نہیں تھے, بابا چیک لکھ کے دیتا ہوں 5 لاکھ کا لے لیو, کیش کرا لینا. اس وقت یہ چکر ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. فرشتہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ اب سنیے گا ابراہیم علیہ السلام کی بات. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھائی اب تو ہو گیا امیر, بکریوں کے ریوڑ کا مالک. اور بکری بھی 50 نہیں 100 نہیں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بھائی اب تجھے ایک بندے کی ضرورت ہے جو ان بکریوں کے ریوڑ کو چرائے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ نام لے, جب تک جسم میں جان ہے میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام لے لے, ساری زندگی میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. وہ فرشتہ جو انسانی صورت میں آیا تھا نا,
وہ گم ہو گیا اور آواز آئی ابراہیم کا امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ تھا, یہ تو امتحان لینے آیا تھا کہ ابراہیم دولت کے اندر رب کا نام لیتا ہے یا دولت کے بغیر بھی رب کو یاد کرتا ہے. دولت کی وجہ سے یاد کرتا ہے یا دولت کے بغیر کرتا ہے. تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ تھا مال کا امتحان, اولاد کا امتحان. اللہ اکبر, یہ بڑا امتحان ہے. حافظ صاحب نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا. تو صبح عید الاضحیٰ کا دن ہے, اس میں کچھ باتیں حافظ صاحب بیان کر دیں گے, کچھ میں سارا میں, تو پھر صبح آپ سنیں گے بولیں گے یار رات سنا تھا آپ نے واقعہ. تو اللہ اکبر. ایک اور مجھے بات ابراہیم علیہ السلام کا ہی, ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی روٹی کھاتے نا, روٹی تو ساتھ کسی کو لازمی بٹھاتے اپنے ساتھ. ہاں, اگر کوئی نہ ملتا تو دور سے پکڑ کے لے کے آتے کسی نہ کسی. سبحان اللہ. ایسا نہیں اگر ہم نے بکرا پکایا ہو تو گھر کا دروازہ ہی بند, موبائل ہی بند, موبائل ہی بند. اور اگر پوچھ بھی لیا کیا پکایا, ہم نے تو بابا بسر پکایا. ایسے نہیں, یہ ہماری عادت ہے. اور اگر مہمان آ جائے تو پہلے پوچھتے ہیں بابا واپسی کون سی گاڑی میں جائے گا, واپسی کون سی گاڑی میں جائے گا. نہیں, ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہے جب تک کوئی ساتھ نہیں بیٹھتا کھانا ہی نہیں کھاتے. سبحان اللہ. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شخص نہ ملا, دور نکل گئے گھر سے کافی دور. ایک بابا ملا, اسے پکڑ کر لے کر آئے, ہاتھ خود دھلائے. اللہ کے نبی ہیں مگر ہاتھ خود دھلا رہے. سبحان اللہ. ہاتھ, بابا مہمان ہے نا, نبی ہیں تو کیا ہوا, مگر گھر میں تو مہمان آئے ہیں. ہاتھ خود دھلائے, جگہ صاف کی, کھانا لگایا اور کھانا کھانے لگے تو کہنے لگے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وہ کہتا میں تو اللہ کو نہیں مانتا, میں اللہ کو تو مانتا نہیں ہوں, میں تو تیرے رب کو نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اچھا, فرمایا کھانا رب کا, مانتا رب کو نہیں, چل اٹھ یہاں سے. رب کو مانتا نہیں, چل ادھر سے, نہیں کھاتی نہیں کھلا. بابا کہنے لگا عجیب آدمی, بلا کے بھی خود لے کر آیا, اب خود ہی اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر, جا رہا ہے وہ بابا. ابراہیم علیہ السلام سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ابراہیم, جی رب جلیل فرمایا ابراہیم تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے عرض کرنے لگے یا اللہ وہ تجھے مانتا نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا مجھے پتا ہے مجھے نہیں مانتا, مگر میں نے اسے اس کا رزق کب روکا. پوری دنیا تو مجھے نہیں مانتی, مگر یہ تو بتا جو مجھے نہیں مانتے میں نے انہیں رزق دیتا ہوں یا نہیں. یا اللہ تو تو دیتا ہے, فرمایا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا, رزق تو سب کو دیتا ہوں. یا اللہ اب کیا کروں, فرمایا جس طرح اٹھایا تھا پھر منا کے لا, پھر منا کے لا. ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے, بابا آگے بولتے رکو, بابا نہیں رکتا. بابا رک جاؤ نا, زوری لائے پکڑے. بابا کہتا اب کیا ہوا, کہتا دوبارہ چلو کھانا کھاؤ. کہتا اب نہیں جاؤں گا, پھر مار کے بگائے گا. پہلے ویسے اٹھا دیا وہاں سے, میں تیرے رب کو نہیں مانتا, تیرے خدا کو نہیں مانتا میں. آپ نے فرمایا مانے یا نہ مانے تیری مرضی, اگر تو کھانا نہیں کھائے گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا.
کہنے لگا اچھا اگر میں نہ گیا تو میں تو تیرے رب کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا تو مانے یا نہیں مانے اسے اپنا خدا، مگر وہ تو تجھے اپنا بندہ کہتا ہے نا. سبحان اللہ. رب تو کہتا ہے نا میرا یہ بندہ ہے، تو نہیں اسے رب مانتا تو نہ مان. اس رب نے تو تجھے بنایا ہے، وہ تو تجھے اپنا بندہ مانتا ہے. بابا کہنے لگا وہ رب تیرا کیا لگتا ہے، تو اس کا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا خدا، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں. اگر تو نہیں مانا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. بابا کہنے لگا وہ رب کتنا کریم ہے، اگر اسے کوئی نہ بھی مانے پھر بھی اسے وہ کھانا کھلاتا ہے. وہ اپنے دوست سے ناراض ہوتا ہے. جو رب اتنا اچھا ہے میں بھی اسی رب کو مانتا ہوں، میں بھی اسی رب کو مانتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور اپنے ساتھ پھر بیٹھ کر اسے کھانا کھلایا. ضد نہیں کی کہ رب نہیں اب میں کیوں جاؤں اسے منانے کے لیے، نہیں، حکم رب کا ایسا ہی ہے. حکم رب کا. موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک شخص نا کہتا ہے یا اللہ تو مجھے مل، میں تیرے بالوں میں کنگھا کروں، تو بیٹھ میں تجھے اپنے گھر پہ نہلاؤں، تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں، تیری آنکھوں میں اپنے ہاتھ سے پکا کر تجھے روٹی کھلاؤں. مجھے مل تو صحیح، تو میں کنگھا کروں، تیل لگاؤں تیرے بالوں میں، سرما لگاؤں، تیری داڑھی کو صاف کروں. موسیٰ علیہ السلام گزرے، فرمایا اے چپ کر، رب کے بارے میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیا فرمایا؟ چپ کر، میرا رب ایسا نہیں ہے، میرے رب کے بال نہیں ہیں، میرا رب کا جسم نہیں ہے، وہ تو پاک ہے. وہ خاموش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس گئے، بات کرنے لگے کوہ طور پر. اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ میرے بندے کو ناراض کر دیا. موسیٰ میرے بندے کو ناراض، یا اللہ وہ تیرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تو مجھے مل، میں تیرے بالوں میں کنگھا کروں، میں تیری آنکھوں میں سرما لگاؤں، تجھے نہلاؤں اور تجھے میں روٹی کھلاؤں. یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ مجھے پتا ہے مگر اسے پتا نہیں، مگر چلو کسی طریقے سے مانتا تو صحیح ہے. مانتا تو اس کا اتنا علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب بھی ایسا ہی ہوگا، اس کو پتا نہیں. اللہ اکبر. یا اللہ پھر فرمایا اب اسے راضی کرو. جا کر اسے، یعنی بندہ رب تو اپنے بندے سے اتنے محبت کرتا ہے مگر ہم رب سے محبت نہیں کرتے، ہم رب سے دور ہیں. رب سے ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کسی نے کہا ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے. کتنے کا اونٹ ہے آج کل؟